ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حصول برکت کے لیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج چاند کی ایک تاریخ ہو چکی ہے اور آج ہی کا دن جلالۃ العلم استاذ العلماء حضور حافظ ملت شاہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس پاک کا دن ہے، اور آج کے دن میں مبارک پور الجامعۃ الاشرفیہ کی سرزمین پر علماء کرام اور طالبان علوم نبویہ اپنے اس عظیم محسن کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا خراج لے کر کے عرس پاک میں حاضر ہیں۔ آج کی اس محفل میں ہم اپنے اس عظیم محسن کا کچھ ذکر خیر کریں تاکہ ان کی زندگی سے ملنے والے نور سے ہمارے دلوں کے اندر بھی اجالے پیدا ہوں۔ حضور حافظ ملت شاہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بھوجپور کی سرزمین پر پیدا ہوئے، علمی گھرانہ ہے۔ ان کے والدین بڑے نیک، پارسا، متقی اور پرہیزگار۔ ابتدائی تعلیم آپ نے اپنے وطن ہی میں حاصل کی اور حفظ قرآن بھی وہیں پر ختم کیا۔ اس کے بعد میں 27 سال کی عمر میں جامعہ نعیمیہ مراد آباد کے اندر اپنی علمی پیاس بجھانے کے لیے پہنچے اور وہاں پر تعلیم حاصل کرتے رہے، لیکن آپ کے اندر جو طلب علم کا جو حوصلہ اور جو جذبہ تھا وہ کسی علم کے سمندر کی تلاش میں تھا۔ بالآخر اجمیر معلیٰ کے اندر حضور صد الشریعہ بدر الطریقہ علی رحمت و رضوان کی بارگاہ میں پہنچے اور وہاں پر ایک لمبے زمانے تک آپ سے علم حاصل کیا، اور بالآخر بیلی شریف کے اندر منظر اسلام کے اندر دستار علم و فضل سے آپ کو نوازا گیا۔ حضور صد الشریعہ بدر الطریقہ علی رحمت و رضوان کے حکم پر مبارک پور کی سرزمین پر آپ تشریف لے گئے اور ایک لمبے عرصے تک وہاں پر رہ کر کے دین کی خدمت کا عظیم فریضہ انجام دیا۔ ایک معمولی خلا کے علاوہ باقی اپنی زندگی کا پورا حصہ آپ نے مبارک پور کی سرزمین پر بیٹھ کر کے لوگوں کی علمی پیاس بجھانے کے اندر لگا دیا۔ حضور حافظ ملت علی رحمت و رضوان کی مقدس زندگی کے کئی ایسے گوشے ہیں کہ ہر گوشے پر الگ الگ انداز کے اندر گفتگو کی جا سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کتنے کمالات عطا فرمائے تھے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دور کے اندر حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کا جو ایک اہم اور نمایاں پہلو ہے اس کو پڑھا اور سنا جائے، کیونکہ اس دور کے اندر اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ کیونکہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ مسلمان پسپا ہو رہے ہیں، جگہ جگہ مسلمان ظلم و ستم سے دوچار ہو رہے ہیں، تو یہاں پر یہ گفتگو آتی ہے کہ مسلمانوں کی پسپائی اور مسلمانوں کی ذلت کی وجہ کیا ہے، تو اللہ رب قدیر نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو
تو تم ہی غالب رہو گے۔ اور اس کی تفسیر میں مفسرین نے فرمایا اللہ کے وعدوں پر جس کا پختہ یقین ہو، جو کامل الایمان بندہ ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عزت اور سرخروئی عطا فرماتا ہے۔ حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی میں ہم نے اس خوبی کو جب دیکھا تو درجہ کمال کو پایا، یقین، استقامت، حق گوئی و بے باقی، اتباع سنت اور اتباع شریعت کے اندر حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑا اعلیٰ مقام تھا۔ اور آج یہ یقین کی دولت ہمارے اندر اتنی زیادہ نہیں پائی جاتی ہے، اسی لیے ہم لوگ آج ذلت و رسوائی کا شکار ہو کر کے رہ گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعلموا الیقین کما تعلموا القرآن، جیسے تم لوگ قرآن کا علم حاصل کرتے ہو ایسے ہی یقین کا علم بھی حاصل کرو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یقین والے بندوں کے پاس بیٹھو، یقین والوں کی باتیں سنو، یقین والوں کی پیروی کرو، تمہارے اندر بھی یقین پیدا ہوگا، یقین پیدا ہوگا، ایمان کا کمال پیدا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی عزت اور سرخروئی عطا فرمائے گا۔ حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یقین کتنا پختہ تھا، استقامت کے کتنے اعلیٰ درجے پر آپ فائز تھے۔ خود فرماتے ہیں کہ بندہ خدا سے ڈرے اور پورا ڈرے، صرف خدا سے ڈرے، خدا کے علاوہ کسی اور سے نہ ڈرے۔ فرماتے ہیں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ خدا کی مرضی سے ہوتا ہے، عزت اللہ عطا فرماتا ہے، ذلت وہی عطا کرتا ہے، اور امیری اور غریبی اور جو کچھ بھی نعمت اور جو کچھ بھی ہے سب رب تبارک و تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے۔ تو بندہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عزت کی زندگی نصیب فرماتا ہے۔ سکٹی مبارک پور کے اندر ایک جگہ ہے، وہاں پر جلسے کے اندر حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب آپ تشریف لے گئے، جلسہ ختم ہوا، رات کا بہت وقت ہو چکا تھا، لوگوں نے کہا کہ حضور رات بہت گزر چکی ہے اور کچھ خطرہ ہے، ہم آپ کو پہنچا کے آ جاتے ہیں۔ حضور حافظ ملت کا یقین دیکھیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ رب کا فرمان ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی رہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، تو مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے، تم لوگ اپنی جگہ جاؤ، میں خود تنہا اکیلا ہی رات کے اندر چلا جاؤں گا۔ یہ حضور حافظ ملت کا یقین اور آپ کا پختہ یقین آپ دیکھیں، اور خود حضور حافظ ملت فرماتے ہیں کہ مجھے کسی کا کوئی ڈر نہیں ہے، میں صرف خدا سے ڈرتا ہوں، چاہے دار ہو، دار کا معنی ہوتا ہے گھر، چاہے دار ہو چاہے تختہ دار یعنی پھانسی کا فندہ ہو، حق بات کہنے میں کبھی کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک جگہ حضور حافظ ملت علی رحمت و رضوان جب نکاح پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے، نکاح سے جب فارغ ہوئے بعد میں آپ کو کسی نے بتا دیا کہ جس کا نکاح آپ نے پڑھایا ہے لڑکی تو سنی ہے لیکن لڑکا دیوبندی ہے۔ حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا جو مسجد سے باہر جا چکے ان کو دوبارہ اندر بلاؤ، اور سب کو اکٹھا کر کے آپ نے فرمایا سن لو، یہ جو نکاح ہوا ہے یہ نکاح صحیح نہیں ہوا ہے، اگر اس نکاح کے ذریعے اگر باقی رکھا جائے گا اس کو تو یہ نکاح نہیں بلکہ یہ حرام کاری اور زنا ہوگا۔ حضور حافظ ملت نے جب کلمہ حق بلند کیا نا، ایک دیوبندی نے کہا کہ میں اس عالم کو چاقو مار کر کے ہلاک کر دوں گا، تو حضور حافظ ملت سے حاجی عمر نے کہا کہ حضور آپ احتیاط کریں، یہ اچھک کے آپ کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ حضور حافظ ملت نے فرمایا مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے، عبدالعزیز خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ میرا حافظ و ناصر ہے، انشاءاللہ یہ لوگ میرا بال بھی بیکا نہیں کر پائیں گے۔ یعنی جب کوئی جان کا دشمن بن جائے اس وقت اپنے یقین کو اس قدر اعلیٰ درجے پر پیش کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور حافظ ملت کو مقام عطا فرمایا تھا۔ اور خود فرماتے ہیں ایک بار تقریر کر رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا پر، یعنی حضرت ابو بکر صدیق اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور میں پہنچے اور کافر غار کے کنارے پر آ گئے، اور جب خطرہ ہوا تو حضرت صدیق اکبر نے اپنے دل کی تشویش کا اظہار کیا تھا، تو میرے آقا نے فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرو نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس پر تقریر کرتے ہوئے حضور حافظ ملت خود فرماتے ہیں جب پرانے مدرسے کے اندر میں
شروع کے اندر گیا تو وہاں پر جو بھی جاتا تھا 2 مہینے سے زیادہ ٹک نہیں پاتا تھا. وہاں پر بتاتے تھے جناتوں کا بسیرا ہے, لوگ خوفزدہ ہو کر کے وہاں سے چلے آتے تھے. کہتے میں گیا, مجھے کسی کا ڈر نہیں لگا. یہاں تک کہ ایک دن مغرب کی نماز پڑھ کر کے جب میں فارغ ہوا, ایک لمبا تڑنگا درخت کی طرح ایک جنات میرے سامنے آ کر کے کھڑا ہو گیا. بولے میرے دل میں کوئی خوف پیدا نہیں ہوا, کیونکہ بندے کو صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے, اور جب بندہ خدا سے ڈرتا ہے تو پھر خدا کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرا کرتا. فرماتے جب وہ میری طرف بڑھا نا, میرے دل میں کوئی خوف نہیں پیدا ہوا. میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. وہ دھواں دھواں ہو کر کے غائب ہو گیا. وہ دن اور آج کا دن میری نظر کے اندر کوئی بھی چیز پھر مجھے وہاں پہ نظر نہ آئی. اتنا استقامت کا جذبہ اور یقین کا درجہ اللہ نے حضور حافظ ملت علی رحمت و رضوان کو عطا فرمایا تھا. کلمہ حق کے معاملے میں تو آپ کا عالم یہ تھا, چاہے جیسے بھی حالات ہوں, حق بات کہنے سے کبھی آپ نہیں چوکتے. جب ہند و پاک کی تقسیم کا وقت چل رہا تھا, اس زمانے کے اندر جمعیت العلماء دیوبندیوں کی یہ ٹولی حکومت کی نظر میں سرخروئی حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو, اپنے دشمنوں کو لیگی بتا کر کے ان کے اوپر مقدمہ کرواتی. حالات بڑے پیچیدہ ہو گئے تھے, تو مبارک پور کے کچھ لوگوں نے, سیاسی لوگوں نے جمعیت العلماء دیوبندیوں کو بلایا, مبارک پور کا دورہ کروایا تاکہ یہ حکومت کے اندر ہماری کوئی شکایت بلا وجہ کر کے ہمیں پھنسائے نہیں. تو الجامعۃ الاشرفیہ کے اندر بھی وہ لوگ گئے. دوسرے دن جمعہ کے دن مبارک پور کی مسجد راجہ مبارک شاہ کے اندر تقریر کرتے ہوئے ایک طالب علم نے ان بد مذہبوں کا ڈٹ کر کے رد کیا, اور انہیں جو ہے وہ جو ان کے اوپر حکم تھا اسے کھل کر کے بیان کیا. جب یہ بات ہوئی تو وہ بھڑک گئے اور انہوں نے حضور حافظ ملت پر مقدمہ کروا دیا کہ یہ بھی مسلم لیگ کے آدمی ہیں. اور حضور حافظ ملت کو جب گرفتار کرنے کے لیے پولیس آئی اور آپ کو گرفتار کر کے لے جایا جانے لگا, مبارک پور جو آپ کی محبت کے اندر سرشار تھے وہ اکٹھا ہوئے حضور حافظ ملت علی رحمت و رضوان کے لیے. وہ سر کی بازی لگا دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے, لیکن آپ نے پولیس کی گاڑی میں کھڑے ہو کر کے اہل مبارک پور سے کہا امام زین العابدین حضرت سجاد کی سنت ادا کرنا باقی رہ گیا تھا, میں سنت سجاد ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں, تم لوگ گھبراؤ نہیں, اللہ میرا حافظ و ناصر ہے. آپ پہنچے, آپ پر مقدمہ ہوا اور آخر آپ کو جیل ہو گئی. کلکٹر کا کہنا تھا مجھے معلوم ہے یہ بزرگ ہستی سیاسی اعتبار سے کبھی بھی سیاست میں دخل نہیں رکھتی ہے, لیکن میرے پاس کوئی ثبوت تو چاہیے چھوڑنے کے لیے. آخر ایک کاغذ تیار کیا گیا, اس میں لکھا گیا کہ ان سے کہو کہ وہ اس پر سائن کر دیں کہ میں نے جو کچھ بھی کہا ہے آئندہ میں اس طرح کی کوئی بات نہیں کروں گا. حضور حافظ ملت کے سامنے جب کاغذ لے جایا گیا نا, آپ نے کاغذ پڑھ کر کے کہا کہ اس پر اگر میں سائن کروں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں نے کوئی جرم کیا ہے اور آئندہ میں جرم نہیں کروں گا. جب میں نے کوئی جرم نہیں کیا ہے تو غلط بات کے اوپر میں دستخط نہیں کر سکتا. وکیل نے کہا حضرت اگر آپ سائن نہیں کرتے ہیں تو پھر رہائی نہیں ملے گی. حضور حافظ ملت نے فرمایا چاہے جیل سے رہائی ملے یا نہ ملے, غلط بات پر عبدالعزیز کبھی بھی دستخط نہیں کرے گا. وکیل کہنے لگا میں نے دنیا میں بہت لوگ دیکھے ہیں, اونچے اونچے کردار کے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے, لیکن حضور حافظ ملت کا جیسا بلند کردار میری نظر کے اندر نہیں آیا. جیل میں رہنا گوارا ہے لیکن خلاف واقعہ بات کہنا گوارا نہیں ہے, کیونکہ حضور حافظ ملت کو پتا ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنا نفع اور جتنا نقصان اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے, ساری دنیا کے لوگ مل کر کے نہ اس سے زیادہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ اس سے زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. حضور حافظ ملت نے اپنے یقین کا وہ مظاہرہ کیا, اور آپ کا یقین تو اتنا اعلیٰ درجے پر تھا, اللہ اکبر. یہ محمد آباد, یہ خیر آباد یو پی اعظم گڑھ کے علاقے کے اندر آپ تقریر کے لیے تشریف لے گئے, وہابیوں نے جلسہ گاہ کے اندر پتھر بازی کر دی, پورا مجمع تتر بتر ہو گیا اور اسٹیج بھی پورا خالی ہو گیا. حضور حافظ ملت ڈٹ کر کے اسٹیج پر تنہا بیٹھے رہے. لوگوں نے مرد قلندر کو دیکھا کہ پتھر کی بارش کے اندر بھی بیٹھ کر کے کلمہ حق کہنے کے لیے آمادہ ہے. یعنی حضور حافظ ملت نے جو یہ فرمایا تھا نا, میں حق بات کہنے سے ڈرتا نہیں ہوں چاہے جان چلی جائے, آپ نے بتا دیا کہ میں صرف زبان کا غازی نہیں ہوں, میں کردار کا بھی غازی ہوں. حضور حافظ ملت کا جب جذبہ لوگوں نے دیکھا نا تو مجمع بھی آیا اور علماء
علماء بھی آئے، اسٹیج بھی بھر گیا، اور اس کے بعد میں ایسا شاندار جلسہ ہوا کہ وہابیوں کے منہ کے اوپر جو ہے وہ سیاہی پت گئی، اور یقین کے ساتھ میں اہل سنت و جماعت کی حقانیت لوگوں کے سامنے اجاگر ہو گئی۔ اس طرح کے اگر واقعات کو سمیٹا جائے نا، بہت سارے واقعات ہیں۔ آپ دیکھیں یہ بانسی ضلع سدھارتھ نگر کے اندر حضور حافظ ملت علی رحمت و رضوان، آپ کے ایک جانثار حاجی محمد عثمان نے آپ کو تقریر کے لیے بلایا۔ پورے علاقے میں ایک آپ ہی سنی تھے، باقی پورا دیوبندیوں کا علاقہ تھا۔ اب جب جلسہ ہوا، حضور حافظ ملت تقریر کر رہے ہیں، اب دلائل کے اندر اتنی طاقت تھی کہ دیوبندیوں کی مجال نہیں ہوئی کہ وہ جلسہ کے اندر کچھ بول سکیں، لاٹھی ڈنڈا لے کر کے بیٹھے رہے، حضور حافظ ملت حق بیان کرتے رہے۔ جب جلسہ ختم ہو گیا، حضور حافظ ملت اپنی قیامگاہ پہ پہنچے تو وہ ہتھیار اور لاٹھی لے کر کے آپ کی قیامگاہ پہ آئے اور کہنے لگے کہ اشرف علی تھانوی کے بارے میں آپ کیا کہتے، آپ کا کیا خیال ہے؟ فرمایا جو خیال ہے۔ کہنے لگے آپ اشرف علی تھانوی کے بارے میں اپنا خیال بتائیں۔ کہا میرا جو خیال ہے وہ ہے۔ وہ کہنے لگے کہ آپ صاف صاف بتائیے۔ حضور حافظ ملت نے یہ نہیں دیکھا، یہ ہتھیار لے کر کے آئے ہیں، جان چلی جائے گی۔ آپ نے فوراً کہا سنو، اس نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی لکھی ہے، کفریہ باتیں لکھی ہیں، وہ خود بھی کافر ہے، اور جو اشرف علی تھانوی کو اپنا پیشوا مانے وہ بھی کافر ہے۔ بتاؤ ہتھیاروں کے سائے کے اندر کلمہ حق بیان کرنا، اس کے لیے جو کلیجہ چاہیے، جو جگر چاہیے، وہ ہر ایک بندے کے پاس نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب قدیر اپنے محبوب بندوں کو ہی وہ کلیجہ عطا فرماتا ہے۔ اور پھر رب نے فرما دیا نا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جو حق بات کہنے پہ ڈٹ جاتے ہیں نا، اللہ فرشتوں کو ان کی مدد کے لیے بھیجا کرتا ہے۔ اور پھر مدد ایسی آئی، وہ سب کے سب مروب اور خوف زدہ ہو کر کے واپس وہاں سے چلے گئے۔ ایک غلط جملہ بھی حضور حافظ ملت کے سامنے نہ بول سکے۔ آپ کے جو جانثار حاجی محمد شفیع تھے وہ کہنے لگے آج مجھے لگ رہا تھا کہ یہ لوگ کچھ غلط حرکت کریں گے، میں نے سوچا تھا آج جان دے دوں گا، حضور حافظ ملت کا بال بھی بیکا نہیں ہونے دوں گا، لیکن اس مرد کلندر نے کلمہ حق کہہ کر کے بتا دیا، جو حق بات کہتا ہے اس کی مدد خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔ حضور حافظ ملت نے ایک موقع پہ فرمایا تھا کہ اگر کوئی بڑا آفیسر یہ کہہ دے کہ ڈرو مت میں تمہارے ساتھ ہوں، تو بندہ بے خوف ہو جاتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اتنا بڑا آدمی میرے ساتھ، میرا کوئی کیا بگاڑ لے گا۔ بولے دنیا کے معمولی افسر کے اوپر جو پھولتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، تو جو خدا پہ بھروسہ کرتا ہے، وہ خدا جس کے ساتھ ہوتا ہے اس کو کسی سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے۔ حضور حافظ ملت نے بار بار اس کا مظاہرہ کیا۔ اور پھر دیکھیں جب ہندوستان کی سرزمین پر مسلمانوں کا قتل ہو رہا تھا، اس زمانے کی بات ہے، حکیم نعیم الدین بیان کرتے ہیں حضور حافظ ملت مراد آباد سے آ رہے تھے، اسٹیشن پہنچے، اسٹیشن پہ پہنچے تو سامنے کچھ کافر کھڑے تھے ہتھیار لے کر کے۔ حضور حافظ ملت وضو بنانے کے لیے جب نل کے قریب پہنچے، وہ ہتھیار لے کر کے آگے بڑھے۔ آپ ڈرے نہیں، یہ نہیں کہا کہ نماز نہیں پڑھیں گے، یہاں پہ خطرہ ہے، حضور حافظ ملت ڈرے نہیں، اور آپ نے گرجدار مومنانہ جرت کے ساتھ میں ارشاد فرمایا جہاں کھڑے ہو وہیں پہ رہنا، خبردار اگر آگے بڑھ گئے تو تمہاری خیر نہیں ہے۔ اس کے اوپر ان کے اوپر ایسا روب طاری ہوا، حضور حافظ ملت نل کے پاس گئے، آرام سے وضو بنایا، بڑے اطمینان کے ساتھ آپ نے مصلی بچھا کر کے نماز ادا کی، لیکن اس مرد حق کے یقین کے سامنے، جرت اور حق گوئی کے سامنے ان کفار کی مجال نہ ہوئی کہ اس کے بعد میں وہ قدم بھی آگے بڑھا سکیں۔ جب بندہ خدا کی رضا کے لیے جب حق پر ڈٹ جاتا ہے تو اللہ رب قدیر اس کی ایسے ہی مدد فرماتا ہے۔ رب کے وعدے کبھی جھوٹے نہیں ہوتے، ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑا کوئی سچا نہیں ہے۔ رب فرماتا وانتم الاعلون ان کنتم مومنین، اگر تمہارا ایمان پختہ ہے تو سمجھ جاؤ کہ تم ہی لوگ غالب ہو، تمہیں کوئی نہیں دبا سکتا۔ یہ وعدہ کسی دنیا کے انسان کا نہیں بلکہ کائنات کے خالق پروردگار عالم کا یہ وعدہ ہے۔ اور حضور حافظ ملت کو اللہ کے وعدوں پر ایسا یقین تھا، آپ کے یقین کی دو مثالیں بڑی مشہور ہیں۔ حضور حافظ ملت کا آپ یقین دیکھیں، ایک تو وہ موقع جب الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کو بنانے کی بات آئی، اس کو یونیورسٹی کی شکل میں بنانے کی بات آئی، اس وقت جن لوگوں نے حضور حافظ ملت کی مخالفت کی وہ ایک بڑی کڑوی اور تلخ حقیقت ہے، اس بات کو چھیڑ کر کے میں مزاح کرکرا نہیں کرنا چاہتا۔ بہرحال اس وقت جو حالات پیدا ہوئے تھے حضور حافظ ملت کے سامنے، میں کہتا ہوں اگر کوئی بڑے سے بڑے حوصلے والا آدمی ہوتا تو وہ حوصلہ چھوڑ کر کے مبارک پور چھوڑ کے چلا
چلا جاتا، لیکن حضور حافظ ملت نے یہ ٹھان لیا تھا کہ حق کے لیے جان رہے یا چلی جائے، چاہے جتنی رکاوٹیں آئیں سب کچھ برداشت کر لوں گا، کیونکہ میرے رب نے فرما دیا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے۔ اور عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آسانی اگر بل کے اندر اگر تکلیف اگر بل کے اندر گھس جائے تو آسانی بل میں وہیں پر بھی چلی جائے گی، کیونکہ رب نے بتا دیا مشکل ہوگی تو آسانی ضرور ہوگی۔ حضور حافظ ملت نے پھر ڈٹ کر کے جو الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور یونیورسٹی کے قائم کرنے کے لیے جو کوششیں کی، وہ ایک ایسی تاریخ ہے جو روتی ہوئی آنکھوں سے پڑھی جا سکتی ہے۔ حضور حافظ ملت علی رحمت الرضوان نے اپنا تن من دھن سب کچھ لگا دیا، وہ ایک بڑی دل آویز تاریخ ہے۔ خود فرماتے ہیں اشرفیہ کو میں نے اپنے پسینے سے نہیں اپنے خون جگر سے سینچا ہے، میں نے الجامعۃ الاشرفیہ کو اپنا خون جگر پلایا ہے۔ اور یہ صرف بات نہیں ہے، حضور حافظ ملت نے بلا شبہ اپنا خون جگر الجامعۃ الاشرفیہ کو پلایا ہے۔ جو اس کی تاریخ پڑھتا ہے وہ اس بات کو اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ اور ایک اور موقع آیا جب لوگوں نے حضور حافظ ملت کا یقین اور آپ کی استقامت کو دیکھا، جب آپ نے حج کا ارادہ کیا تو جنگ عظیم دوسری جنگ عظیم کے بعد میں دنیاوی طور پر پاسپورٹ کے ساتھ میں تصویر کا قانون لاگو ہو چکا تھا۔ حضور حافظ ملت نے فرمایا حج کے لیے تو میں بے قرار ہوں، میرے آقا کی بارگاہ میں جانے کے لیے بے قرار ہوں، لیکن تصویر کو میں ناجائز سمجھتا ہوں، اگر یہ تصویر کی بلا اٹھ جائے تو میں اللہ کے رسول کے روزے پہ جا کر کے حاضری دے آؤں۔ آپ اس کے اندر تڑپتے تھے۔ میں کہتا ہوں ایک عام مسلمان جب عشق رسول میں روزہ رسول پہ جانے کے لیے اتنا تڑپتا ہے تو وہ عاشق جو ہزاروں قرآن پاک ختم کرتا ہو، جو روزانہ ایک قرآن پاک ختم کرنے کا معمول بھی بنا چکا ہو، جو چلتے پھرتے بھی قرآن پڑھتا ہو، میرے آقا کی کوئی سنت ترک نہ کرتا، اس کے دل میں کتنی تمنا ہوگی، کتنی آرزو ہوگی روزہ رسول پہ جانے کی۔ لیکن آپ کا نظریہ یہی تھا آقا کے در پہ جاؤں تو آقا کو ناراض کر کے نہ جاؤں۔ تصویر کھچانے سے میرے آقا نے منع فرمایا اور فرما دیا کہ قیامت کے دن سب سے سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو تصویر بنانے والے ہیں۔ تو کیا میں تصویر بنا کر کے میرے آقا کے روزے پہ جاؤں تو جا کر کے کیا منہ میں دکھاؤں گا؟ آپ جانتے تھے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا ہے کہ قیامت کے دن تصویر بنانے والوں سے کہا جائے گا کہ ان کے اندر جان ڈالو، اس وقت کیا کیفیت اور کیا حالت ہوگی۔ آپ نے اس کے لیے باضابطہ طور پر ایک درخواست گزاری کہ مجھے بغیر فوٹو کے پاسپورٹ کی اجازت دی جائے۔ آپ نے جب درخواست دی نا تو آپ کی درخواست کو لے لیا گیا، آپ نے اس پر بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ لیکن جب لوگوں کو یہ خبر ہوئی نا، کن کو؟ کافروں کو یا عام لوگوں کو نہیں بلکہ دیوبندیوں اور وہابیوں کو، تو انہوں نے یہاں سے لے کے سعودیہ تک کوشش جاری کر دی کسی طرح اس مرد قلندر کو بغیر تصویر کے لیے حج کی اجازت نہ ملے۔ اور ادھر جو ہے وہ کوششیں جاری تھیں، آپ کے شاگرد بھی لگے تھے، دعائیں بھی ہو رہی تھی۔ خود فرماتے ہیں حضور محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ اعظمی مدد ذل العالی و نورانی جو حضور صدر الشریعہ کے شہزادے ہیں، میں نے اپنے اس مخدوم زادے کے ساتھ میں میرے آقا کے روزے پر جو ہے وہ درخواست بھیج دی، یا رسول اللہ اپنے غلام کو بغیر تصویر کے بلا لیجئے۔ اور پھر کوششیں ہونے لگی، آخر آپ کی درخواست کو منظوری ملی۔ سعودیہ کی طرف سے بھی بغیر فوٹو کے پاسپورٹ جاری کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا، اور ہندوستان کی حکومت نے بھی بغیر تصویر کے آپ کو پاسپورٹ جاری کرنے کا آرڈر دے دیا۔ خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، وہابیوں کے اندر ایک کھلبلی مچ گئی۔ اب وہ اپنا شورس اور اپنی ساری طاقت لگانے لگے، اور پھر رکاوٹیں پہ رکاوٹیں پیدا ہونے لگی، یہاں تک کہ جب جہاز کا ٹکٹ لینے کی باری آئی تو انہوں نے جو ہے پورا شورس لگا کر کے جہاز کا ٹکٹ لینے کے اندر رکاوٹ پیدا کر دی۔ اب اہل عقیدت کوشش کرتے رہے، اللہ نے کامیابی عطا فرمائی، جہاز کا ٹکٹ بھی مل گیا۔ اب اس کے بعد میں جب حضور حافظ ملت 5 دن پہلے یو پی کی سرزمین سے بمبئی تشریف لائے، سعودی جو ہے وہ سفارت خانے میں گئے تاکہ ویزا مل جائے، تو وہابیوں نے وہاں پر پوری طاقت جھونک دی اور آپ سے کہا گیا کل آؤ، پھر اب بولے پرسوں آؤ، پھر نرسوں آؤ۔ 5 دن بعد جہاز ہے اور 4 دن نکل گئے، آخری دن بچ گیا۔ آخر میں اس نے کہہ دیا کہ آپ کو تصویر لانا ہوگا، بغیر تصویر کے آپ کو ہرگز جو ہے ویزا نہیں دیا جائے گا۔ حضور حافظ ملت کے اس کے اوپر کیا گزری ہوگی اس وقت، وہ دیکھنے والے ہی بتا سکتے ہیں۔ آپ کے پاس آپ کے عقیدت مند آئے، وہ کہنے لگے حضور
جہاز میں 4-5 گھنٹے رہ گئے، اب کوئی راستہ نہیں ہے، اب آپ تصویر کھینچوا لیجئے۔ حضور حافظ ملت نے فرمایا جاؤ تم ایک بار اور کوشش کرو۔ آپ نے کہا کہ سب لوگ کمرہ خالی کر دو۔ آپ نے کمرہ بند کیا اور پھر اندر کونین کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کس طریقے سے فریاد کی ہے، وہ فریاد کرنے والے جانے، اور مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانے وہ فریاد کیسے گنبد خضرا سے جا کر کے ٹکرائی ہے۔ ادھر اللہ رب قدیر نے کرم کیا اور آپ کو بغیر تصویر کے ویزا بھی الاٹ کر دیا گیا۔ جب آ کر کے آپ کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، آپ نے دروازہ نہیں کھولا، لوگوں نے کہا حضور ویزا مل گیا بغیر تصویر کے۔ جب دروازہ کھولا گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ حضور حافظ ملت پسینے میں شرابور ہیں اور آنسوؤں اس کی لڑی جو ہے وہ چہرے کے اوپر لگی ہوئی ہے۔ آپ نے اس وقت بتا دیا کہ بندہ اگر اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھے تو عشق جیتتا ہے، یقین کی فتح ہوتی ہے، استقامت کو کبھی کوئی دبا نہیں سکتا ہے۔ اور پھر حضور حافظ ملت کی شان سے اپنے آقا کی بارگاہ کے اندر بغیر تصویر کے، بغیر فوٹو کھچوائے ہوئے ویزا لے کر کے، پاسپورٹ لے کر کے میرے آقا کے روزے پہ پہنچے۔ جو عاشق اتنی عقیدتوں کے ساتھ میں مدینہ منورہ پہنچا ہو، اس کی حاضری کی کیا کیفیت ہوگی، اس پر کیسا جو ہے وہ کیف و سرور ہوگا، اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ حضرات مکرم، رب نے فرما دیا نا تم حق پہ ڈٹ جاؤ گے تو اللہ تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کو نازل کرے گا۔ رب کے وعدے سچے ہیں، رب کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ اللہ رب قدیر نے اپنے محبوب بندے حضور حافظ ملت کے یقین کا انہیں بہترین صلہ عطا فرمایا۔ حضرات مکرم، حضور حافظ ملت کا وہ یقین ہی تو تھا کیسا بھی مشکل وقت آ جائے شریعت کے اوپر آپ نے عمل کو ترک نہیں کیا، ہمیشہ ڈٹ کر کے شریعت کے اوپر عمل کیا۔ ایک بار سفر کر رہے راستے کے اندر ایک ڈاکٹر آپ کے قریب بیٹھا ہوا ہے، 70 سال سے زیادہ آپ کی عمر ہو گئی۔ وہ ڈاکٹر کہنے لگا کہ آپ کی اتنی عمر، اس کے باوجود آپ کی آنکھیں اتنی چمک رہی ہیں، بچے کی آنکھیں جیسے چمکتی ہیں ویسے چمک رہی ہیں، آپ کون سی دوائی لیتے ہیں؟ حضور حافظ ملت نے فرمایا میں کوئی دوائی نہیں لیتا ہوں، میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق روزانہ رات کو سوتے وقت سرما لگا کے سوتا ہوں، اور مجھے میرے آقا کی سنت پر یقین ہے اور مجھے کسی دوائی کے لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ آپ کا یقین تھا، اور یقین کی کیفیت میں آپ کو بتاؤں، سنت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی حال میں کبھی بھی آپ نے ترک کرنا گوارا بھی نہ کیا۔ ایک بار آپ کے دائیں پاؤں میں زخم تھا، سردی کا موسم تھا، موزے پہنے ہوئے، ایک صاحب آئے دوائی لگانے کے لیے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب دائیں پاؤں میں تکلیف ہے تو دوائی دائیں پاؤں میں لگائی جائے گی۔ حضور حافظ ملت نے بایاں موزہ پہلے نکال دیا۔ وہ کہنے لگا حضور آپ کو دوا تو دائیں پاؤں میں لگانی، آپ بایاں موزہ کیوں نکال رہے؟ بولے بات صحیح ہے لیکن سنت یہ ہے کہ جب موزہ یا جوتا اتارا جائے تو پہلے بایاں اتارا جائے، تو پہلے میں بایاں اتاروں گا اس کے بعد میں دائنا موزہ اتاروں گا۔ یعنی سنت پہ عمل کا یہ جذبہ حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے۔ اب حضور حافظ ملت کی جو زندگی ہے نا، اس کے جو گوشے، میں کہتا ہوں ایک ایک گوشے پہ اگر بولا جائے نا تو زندگیاں ختم ہو جائیں۔ پڑھا بھی آپ نے بے مثال تھا اور پڑھایا بھی بے مثال تھا۔ حضور حافظ ملت کی کرامت اگر دیکھنا ہو تو حضور حافظ ملت کے شاگردوں کو دیکھو۔ حضور حافظ ملت کے شاگردوں میں اولیاء کرام کی ایک بڑی جماعت آپ کو نظر آئے گی۔ اپنے وقت کا بڑے سے بڑا مناظر آپ کو حضور حافظ ملت کا شاگرد ملے گا، بڑا محدث حضور حافظ ملت کا شاگرد ملے گا، بڑا مفسر حضور حافظ ملت کا شاگرد ملے گا، اپنے زمانے کا بڑا فقیہ حضور حافظ ملت کا شاگرد ملے گا۔ آپ نے شاگردوں کی ایک ایسی ٹیم تیار کی تھی جنہوں نے ہندوستان کے اندر پھیلی ہوئی گمراہیت کا سد باب کرنے کے لیے تن من دھن کی قربانیاں پیش فرمائی۔ اور حضور حافظ ملت نے کسی بھی حالت کے اندر کبھی بھی نماز کو ترک نہیں کیا۔ خود فرماتے ہیں جب میں چھوٹا تھا نا، میرے والد نے اسی وقت سے مجھے نماز کی ترغیب دی تھی۔ اگر کبھی اتفاق سے میری آنکھ نہیں کھلتی، آپ آتے تھے نا تو کان پکڑ کے میرے والد مجھے کھڑا کر دیتے تھے۔ علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ سفر میں نے کتنی مرتبہ دیکھا کہ لوکل ڈبے میں سفر ہوتا، بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں ہے، لیکن حضور حافظ ملت اس ڈبے کے اندر بھی سنت کے مطابق کھڑے ہو کر کے نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ اور بلکہ دیکھا گیا کہ کبھی آپ نے سفر میں بھی تہجد کی نماز قضا نہ کی۔
اپنے گھر میں تو گھر میں، کبھی سفر میں بھی تہجد کی نماز آپ نے نہیں چھوڑی، تہجد کی نماز کی بھی بھرپور آپ نے پابندی کی، اور وہ آپ کا یقین ہی تو تھا، آپ کو پتا تھا کیسے بھی حالات ہو، جب بندہ شریعت پہ عمل کرے گا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راہیں ہموار فرمائے گا۔ خود فرماتے ہیں میں نے حضور صدوق الشریعہ علیہ رحمہ سے علم بھی سیکھا ہے، عمل بھی سیکھا ہے، بولنا بھی سیکھا ہے، دیکھنا بھی سیکھا ہے، چلنا بھی سیکھا ہے۔ میں نے حضور حافظ ملت حضور صدوق الشریعہ علیہ رحمہ سے علم و عمل کی دولتیں حاصل کی ہیں اور زندگی میں ان پر عمل بھی کیا ہے۔ آپ کو پتا حضور حافظ ملت نے کیسا علم حاصل کیا حضور صدوق الشریعہ سے؟ جب امور عامہ کے بڑے ماہر اور معاشی علامہ فضل حق مراد آبادی حضور حافظ ملت کا امتحان لینے آئے نا، تو آخر یہ کہہ کر کے کتاب بند کر دی، میں کیا امتحان لوں آپ کا، آپ کی صلاحیت تو کمال کے درجے تک پہنچی ہوئی ہے، اتنا زبردست پڑھا، اور پڑھایا تو کیسا پڑھایا۔ ایک مولوی جو ہے وہ اشرفیہ میں آیا، حضور حافظ ملت کی درسگاہ میں آ کر کے 3 دن پڑھنے لگا، کہنے لگا پتہ نہیں لوگ کیوں یہاں پر پڑھنے کے لیے آتے ہیں سب جگہ چھوڑ کر۔ 3 دن پڑھ کے جب جانے لگا تو مئو کا مولوی کہنے لگا کہ واقعی یہاں پہ تو آنا ہی چاہیے، یہاں پہ علم کی پیاس بجھتی ہے۔ اور علامہ شمس الدین جونپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب پہنچے اشرفیہ میں سالانہ امتحان لینے کے لیے، امتحان لینے کے بعد میں خوشی کا اظہار کرتے ہوئے علامہ شمس الدین جونپوری علیہ رحمہ فرماتے ہیں 25 سال کے بعد میں نے ایسے پڑھنے والے طلبہ کو پایا ہے۔ حضور حافظ ملت نے اس طرح ان کو پڑھایا تھا، آپ پڑھاتے نہیں تھے بلکہ پلایا کرتے تھے، اور جو آپ کی درسگاہ میں آ کر کے بیٹھ جاتا تھا، لوگوں کو یہ تو معلوم ہے کہ ہاتھی خریدنے سے زیادہ ہاتھی کو پالنا مشکل ہے، لیکن اس بات کا احساس نہیں ہوگا دارالعلوم بنانے سے زیادہ دارالعلوم کو چلانا مشکل کام ہے۔ حضور حافظ ملت نے الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور بنایا بھی، اور بنا کر کے کیسے پڑھایا ہے۔ ہم جیسے لوگ جب 3 4 5 6 کتاب پڑھاتے تھک جاتے، حضور حافظ ملت روزانہ 13 کتابیں پڑھاتے تھے۔ کون سی؟ وہ بڑی بڑی حدیث کی کتابیں، فقہ کی کتابیں، منطق اور فلسفہ کی کتابیں، 13 کتابیں پڑھانا، اس کے لیے وہ اعصاب چاہیے، وہ طاقت چاہیے جو انسان کی جو ہے وہ عام طاقت سے یہ ممکن ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ حضور حافظ ملت اتنی کتابیں پڑھاتے، پھر آرام نہیں کرتے، رات کو جلسے میں نکل جاتے، اور صبح کو پہلی فرصت کے اندر آپ آ کر کے مدرسے کے اندر پڑھانا شروع کر دیتے۔ کبھی مناظرے میں جا رہے ہیں، کبھی کسی کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں، ایسا لگتا تھا وہ ایک انسان نہیں ہے بلکہ ایک کام کی مشین ہے۔ کہنے والوں نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا حضور حافظ ملت جس طرح ٹائم ٹو ٹائم کام کرتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ حضور حافظ ملت کو دیکھ کر کے اگر کسی کی گھڑی بگڑ گئی ہو تو گھڑی کا ٹائم بھی ملا سکتا ہے۔ آپ خود فرمایا کرتے تھے زمین پہ کام اور زمین کے نیچے آرام۔ خود فرماتے ہیں ہر مخالفت کا جواب میں نے کام سے دیا ہے، اور واقعی اللہ رب قدیر نے کام کا جو جذبہ آپ کو عطا فرمایا تھا، ہزاروں لاکھوں کروڑوں سلام ہو اس مرد مجاہد پر جو خود تو زیر زمین چلا گیا، لیکن ایسے افراد کی ایک ٹیم چھوڑ کے گیا جو آج پوری دنیا کے تمام ممالک کے اندر اہل سنت و جماعت کی ترویج و اشاعت کر رہے ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کا بول بالا کر رہے ہیں۔ اللہ رب قدیر اس مرد قلندر کی تربت نور پر رحمتوں کی بارشیں نازل فرمائے۔ وہ حافظ ملت تھے، ہیں اور رہیں گے۔ آپ جا کے دیکھ لیں، صبح جا کے دیکھیں، دوپہر میں دیکھیں، شام میں دیکھیں، رات کے سناٹے میں جا کے دیکھیں، کوئی وقت آپ کو خالی نظر نہیں آئے گا۔ ہر وقت آپ کے مزار پہ قرآن کے حافظ قرآن پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ انہوں نے ساری زندگی قرآن پڑھا، آج اللہ نے ایسا انتظام کیا کہ ان کے مزار پہ ہمیشہ قرآن کی تلاوت ہوتی رہتی ہے۔ تو بندہ جب دین کے لیے کام کرتا ہے، اللہ اسے ایسا بہترین صلہ عطا فرماتا ہے۔ جس نے پیدا کیے کتنے لعل و گوہر، اس حافظ دین و ملت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ رب قدیر ان کے فیضان سے ہم تمام کو مالا مال فرمائے، اور تمام اہل سنت و جماعت اس مرد قلندر کی بارگاہ میں فاتحہ خوانی اور ایصال ثواب کے ذریعے اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کریں۔